بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الروح من امر ربی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے روح. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. اللہ عز و جل نے ہر جیتی جاگتی چیز کو، بھلے وہ انسان ہے یا جانور ہے، اللہ عز و جل نے اس کو جان عطا کی جس کو روح بولتے ہیں. آج جو درس کا موضوع ہے وہ روح انسانی کے حوالے سے ہے، اور بالخصوص مومنین کی ارواح کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ اللہ عز و جل نے مومنین کی ارواح کو مقام و مرتبہ کیا عطا کیا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں یہودیوں کا ایک ٹولہ تھا. انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے روح کیا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آقا پر وحی نازل ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی جو طرف سے وحی تھی اس کے مطابق اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، محبوب یسألونک عن الروح قل الروح امر ربی من امر ربی. محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، بس تم ارشاد فرما دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. روح بھی میرے رب کی ایک مخلوق ہے. روح کے حوالے سے
جو اس کا جسم کے ساتھ تعلق ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اتنے دن نطفے کی حالت میں، اتنے دن گوشت کے لوتھڑے کی حالت میں رہتا ہے، پھر اتنا جب ٹائم گزر جاتا ہے، یعنی 4 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. پھر اس کا نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا فرشتہ دونوں کے بارے میں لکھ دیتا ہے. اس کی عمر کتنی ہوگی یہ بھی لکھتا ہے، وہ رزق کتنا کھائے گا یہ بھی لکھتا ہے، اس کے پاس ہوگا کیا، یعنی وہ پائے گا کیا، کھوئے گا کیا، سب کے بارے میں وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے. پھر بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس روح کے ساتھ بندہ پروان چڑھتا ہے، اور روح جو ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں بھی وہ روح انسان سے کبھی کبھار جدا بھی ہوتی ہے، بلکہ جب بھی انسان روتا ہے، سوتا ہے، جب بھی آنکھ بند ہوتی ہے، آدمی سوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے. اللہ عز و جل نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ 7 آسمانوں کو چیر کر رب کے عرش کے سامنے وہ رب کو سجدہ کرتی ہے. اور پھر جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو پلک جھپکنے میں اتنی دور سے وہ روح دوبارہ آ کر جسم میں منتقل ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، والذی یتوفاکم، وہ ذات جو تمہیں وفات دیتی ہے رات کو، یعنی جب تم سوتے ہو تمہاری روح عارضی طور پر تم سے جدا ہو جاتی ہے. تو بندہ جب سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ عارضی طور پر اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے. اور پھر جب بندہ فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو جو مرنا ہے، موت ہے، اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جان کو، ہر روح والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر جسم کے ساتھ ساتھ موت کا اثر، موت کی اچھائی یا برائی، موت کا درد یا موت کی خوشگواری جسم کو بھی محسوس ہوتی ہے اور روح کو بھی محسوس ہوتی ہے. اور بندہ مومن کی جو روح ہے، اور موت کی جو علماء نے، مفسرین نے جو تعریف کی ہے کہ موت کہتے کسے ہیں، کہتے ہیں لوگوں موت یہ نہیں کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ، موت ہے جسم سے روح کا چند لمحوں کے لیے، سیکنڈوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے جسم کا روح سے جدا ہونا. پھر اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے اس کی روح اس کو واپس لٹا دیتا ہے. بندہ مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے ایسے جدا کی جاتی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آقا آپ کا جو بھی امتی ایماندار ہوگا، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، میں اس کی روح ایسے نکالوں گا جیسے مشکیزے سے پانی کو نکالا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہی نہیں ہوگی. اور ایک اور جگہ ہے جیسے اسے گلاب کا پھول سنگایا جاتا ہے. اور یہ بندہ مومن کی جو روح ہوتی ہے جب یہ قبض کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، تو حضرت اسرائیل خود تشریف فرما ہوتے ہیں اور رب کی رحمت کے نورانی فرشتے اس بندے کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں. اور جو بندہ اس وقت دعا کرے، کوئی بندہ بھی وہاں پر حاضرین میں سے کوئی بھی دعا کرے، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تیری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور پھر بندہ مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے، جسم سے روح جدا ہوتی ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایک فرشتے کے ہاتھ میں وہ روح نہیں رہتی، بلکہ فرشتے ہاتھ در ہاتھ کرتے اس روح کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ معراج کی رات
آقا نے ارشاد فرمایا ایک سیڑھی اتاری گئی، وہ سیڑھی اتنی خوبصورت کہ اس سیڑھی کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی روح اس سیڑھی کے ذریعے چڑھتی ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ تو ہماری روحیں جب قبض ہوتی ہیں بندہ مومن کی، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس کو بندے کو غسلانے سے پہلے اللہ عز و جل کی فرشتے، رحمت کے فرشتے اسے جنت کے پانی سے غسل دیتے ہیں۔ تم ادھر رو رہے ہوتے ہو، تم پریشان ہوتے ہو، تم غم میں مبتلا، تمہیں تو سمجھ لو کہ اپنی ہوش نہیں، لیکن بندہ مومن کی روح اللہ عز و جل سے اتنی محبت ہے کہ بندے کے جسم کے پنجرے سے جو ہی نکلتی ہے فوراً عرش کے سامنے رب کو سجدے کے لیے چلی جاتی ہے، اور پھر اللہ اسے وہاں سے زمین پر بھیجتا۔ اللہ اسے، پھر کہنے کا مقصد یہ کہ روح پر وہی کچھ بیتتا ہے جو جسم پر بیتتا ہے۔ اگر روح پر سکون، جسم پر سکون ہے تو روح بھی خوش، اور اگر جسم تکلیف میں ہے تو روح بھی تکلیف میں۔ بندہ مومن کی جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح اس بندے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی جب اس کی میت اٹھائی جاتی ہے، اس کی گھر کی دہلیز سے لے کر جہاں اس کی میت رکھی ہے، اس میت جو جہاں پر رکھا ہے وہاں سے لے کر بندہ مومن کی قبر تک 2 قطاروں میں فرشتے تشریف فرما ہوتے ہیں اور بندے کی میت کا اور روح کا استقبال کرتے ہیں۔ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ جسم کا روح کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بندے کی جو روح اس کے جسم میں جب لوٹائی جاتی ہے تو پھر بندہ جب اس کی قبر کی مٹی کے اوپر دے دی جاتی ہے تو وہ بندہ، جن لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، جن لوگوں نے اس کی قبر پر حاضری دی، جو لوگ اس کی قبر پر موجود ہیں، وہ بندہ سب کو پہچانتا ہے، وہ بندہ سب کو پہچانتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو اپنی قبر پر دیکھ کر اس کی روح کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے، دیوار کی طرف منہ کر کے۔ بیٹوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، روتے کیوں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے بارے میں یہ بشارتیں عطا کی ہیں کہ عمر، اللہ عز و جل تجھے جنت عطا فرمائے گا، اللہ تیری مغفرت فرمائے گا، اللہ نے تجھے یہ عطا کیا، وہ عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے ایمان کی حالت میں آقا کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، آپ موت کے وقت رو کیوں رہے ہیں؟ کہا، آپ نے ایک لمبی طویل گفتگو کی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں اس کو نقل کیا۔ آپ نے کچھ باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمایا کہ جب مجھے قبر میں رکھ دینا نا تو فوراً چلے نہیں آنا، فوراً چلے نہیں آنا، بلکہ اتنی دیر تک ٹھہر جانا جتنی دیر ایک اونٹنی کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر میری قبر پر تم کھڑے رہنا تاکہ میرا دل قبر میں لگ جائے، میرا دل قبر میں لگ جائے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بندہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی روح لٹائی جاتی ہے، پھر جسم اور روح، جو کچھ جسم پر بیتتا ہے وہ کچھ روح پر بیتتا ہے۔ پھر ساری زندگی جب بندہ پیدا ہوتا ہے، کرامن کاتبین، دائیں طرف والا فرشتہ اور بائیں طرف والا فرشتہ، جب بندے کی موت ہو جاتی ہے یعنی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا بندے کے ساتھ لگایا تھا تو بندہ تو ہو گیا فوت، اب ہم کیا کریں؟ یہ مومن کی روح کی بات کر رہا ہوں، مومن کے بارے میں۔ مولا بندہ جو تھا وہ تو مومن چلا گیا، اب مولا کیا کریں؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ارشاد فرمایا جاتا ہے تم اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک تسبیح بیان کرتے رہو، تم تسبیح بیان کرتے رہو، میں ثواب اس میت کو عطا فرماؤں گا۔ پھر وہ جو روح ہوتی ہے نا،
منکر و نکیر سوال کرتے ہیں. اور بندہ آقا نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے, میت کو دفن کر کے جب لوگ جانے لگتے ہیں, تو جو میت ہے وہ جانے والوں کی قدموں کی آواز چاپ چاپ وہ سنتا ہے. کرامن کا اسے منکر و نکیر اسے سوالات کرتے ہیں. جس کے تو سوال درست ہوئے اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس بندے کے لیے قبر میں جنتی بچھونا بچھا دو. اور جنت کی کھڑکی کھول کر پہلے جہنم کی اس لیے کھولی جاتی ہے کہ اگر تیرے سوال درست نہ ہوتے تو تیرا ٹھکانہ وہ تھا. خوف ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ جہنم اتنی سخت, اور فوراً وہ کھڑکی بند کر کے اللہ عز و جل جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول کر اس کے لیے جنت کی ہوا چلائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے تو کامیاب ہے, دیکھ اللہ نے تیرے لیے وہ والی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ مومنین کی جو روح ہے, آپ نے سنا ہوگا بلکہ لفظ کئی بار پڑھتے بھی ہوں گے, اعلیٰ علیین, علیین مقام و مرتبہ, عزت والا مقام والا, وہ کیا ہے وہ رب جانے. اور سجین ہوتا ہے سطح زمین سے ساتویں زمین کے نیچے. آقا نے ارشاد فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے, حضرت ام ہانی سے, دیگر صحابہ اور صحابیات سے احادیث کا میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں. بندہ مومن کی جو روح ہوتی ہے اس کا مقام ایک نہیں ہوتا. جو تو ہوتے ہیں گناہگار, کبیرہ گناہوں کے مرتکب, ان کی روح زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہے. جو تو ہوتے ہیں شہداء, اللہ عز و جل کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, ان قندیلوں میں اللہ عز و جل شہداء کی روحوں کو رہنے کے لیے مسکن عطا فرماتا ہے. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, بلکہ اسی حدیث کا حصہ ہے, کہ شہداء کی روحیں جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں. وہ جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں رہ کر جنت میں جہاں چاہے وہ سیر کرتی ہے. پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں یہ بھی ہے. علی کیا کہا؟ کچھ ایسی روحیں بھی ہیں جن کو اللہ عز و جل زمزم کے چشمے پر جگہ عطا فرماتا. زمزم کے چشمے پر, الغرض روح زمزم کے چشمے پر, روح بندے کی قبر میں اس کے ساتھ, روح اعلیٰ علیین میں, روح عرش کے نیچے قندیلوں میں, روح جنت کی سیر کر رہی. اگر روح کو رب عز و جل کا فیض, اس کی طرف سے رحمت اعلیٰ علیین میں ملے گی, تو وہ فیض اللہ عز و جل اس روح سے جڑے جسم کو قبر میں عطا فرمائے گا. اور پھر روح آتی ہے جسم کا پتہ کرنے بھی, روح آتی ہے جسم کو دیکھنے بھی, روح آتی ہے اپنے جسم کی زیارت کرنے بھی. اور روح والے جو ہیں یعنی جو مومنین ہیں وہ اپنی قبروں پر آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں. اور روحوں کی جو ملاقات ہے, جیسے ہم آج لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, نام سے جانتے ہیں, چہروں سے جانتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک بھی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں, بلکہ عالم ارواح میں جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچانا, وہ روحیں آج بھی ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. جنہوں نے ناموں سے جانا وہ ناموں سے جانتے, جنہوں نے قبیلوں سے جانا وہ قبیلوں کو جانتی ہیں. اور پھر ایسا ہی نہیں, جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو جو اس کے پہلے رشتہ دار, پہلے احباب, پہلے لوگ جو جاننے والے ہیں, تو ان لوگوں کی روحیں آگے کھڑی ہوتی ہیں. جب یہ روح وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں, اور وہ روحیں پوچھتی ہیں, ہاں جی فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کیسا ہے,
فلاں کیسا ہے؟ تو وہ کہتا ہے فلاں تو مر چکا. تو وہ پھر افسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں مر چکا ہے. اگر وہ ہم مومنین کی روح میں اس کی روح نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں ہے. پھر وہ افسوس کرتے ہیں. ارشاد فرمایا گیا کہ والدین کی روحوں پر بھی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جس کا والد مر چکا یا والدہ مر چکی, دنیا سے چلے گئے, ان کی اولادوں کے کرتوت ان کے والدین کو پیش کیے جاتے ہیں کہ تمہاری اولاد دیکھیں یہ کام کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر تو اعمال نیک کریں تو والدین کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں, اگر بد اعمال کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر ایسا بھی ہے کہ تمام امت کے اعمال کے رجسٹر سرکار کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. امتیوں کے اچھے اعمال دیکھ کر آقا خوش ہوتے ہیں اور امتیوں کے برے اعمال دیکھ کر آقا کو پریشانی ہوتی ہے. پھر روحیں جو ہوتی ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ایک دوسرے کو جانتی ہیں, اور روح کا روح کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے, اور روح کو بھی محبت ہوتی ہے اور روح کو بھی نفرت ہوتی ہے. پاک روحیں پاک روحوں کی طرف وہ راغب ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں اور سنا بھی ہوگا, حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے یہ گلستان بوستان یہ شاعری کی کتابیں لکھی, لیکن یہ کوئی عشقیہ شاعری نہیں تھی بلکہ عشق حقیقی کی طرف وہ آپ نے رمزوں کے ذریعے مثالوں کے ذریعے اخلاقیات کی ترغیب دی. اچھے اخلاق اپناؤ, فلاں فلاں کام کرو, الغرض یہ کہ ایسی باتیں کی کہ تم یہ کرو تمہیں اللہ مل جائے گا. جو زندہ ہوتے ہیں نا, زندہ مردہ روحوں کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. مردہ جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحوں کا تعلق بندوں کے ساتھ رہتا ہے. وہ ان کے پاس جیسے فرمایا گیا کہ جمعرات کو یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو روحیں جو ہے وہ گھروں میں آتی ہیں اور اصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں. شب برات کے حوالے سے بھی آیا کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں, یعنی جو لوگ فوت شدہ ہوتے ہیں ان کی روحوں کا تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ عز و جل نے مومنین کی روحوں کو تو یہ کمال یہ مرتبہ عطا کیا ہوتا ہے اور یہ طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ چاہیں وہ گفتگو بھی کرتی ہے. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب, آپ کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ فوت شدہ ہوتے ہیں دنیا سے پردہ کر چکتے ہیں ان کی روح کا تعلق زندوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور اللہ عز و جل نے ان روحوں کو مومنین کی روح کو یہ طاقت و قوت اور یہ صلاحیت عطا کی ہوتی ہے کہ اللہ کے کرم سے وہ زندوں کی مدد بھی کرتے ہیں. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں گلی میں نکلا, میں بچہ تھا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی اشعار پڑھ رہا تھا. اشعار پڑھتے پڑھتے میں ایک جگہ پر پہنچا, مجھے ایک شعر کا مصرع بھول گیا. کہتے بار بار پڑھتا مجھے بھول جاتا, بار بار پڑھتا مجھے میں بھول جاتا. شاہ عبد الرحیم دلی میں رہتے تھے, سمجھ لیں انڈیا میں, اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وہ ایران شیراز. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ شعر پڑھتا تو بھول جاتا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, شعر پڑھتے پڑھتے بھول گیا. کہتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں, وہ کہتے ہیں او شاہ عبد الرحیم یہ جو تو شعر پڑھ رہے ہیں نا اس سے اگلا مصرع یہ ہے. کہتے ہیں میں تو بڑا حیران ہوا کہ ان کو میری بات دل کی بات کا پتہ چل گیا کہ مجھے شعر یاد نہیں آ رہا. کہتے ہیں یہ کہہ کر وہ جانے لگے نا تو ان کا ایک پاؤں میرے پاس تھا اور دوسرا پاؤں جو تھا وہ گلی کی آخری نکر پر تھا. کہتے ہیں میں حالانکہ بچہ تھا لیکن سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اللہ والے کی یا کسی ولی کی روح ہے جو میری مدد کے لیے اللہ کے حکم سے یہاں پر آئی ہے. کہتے ہو بندہ خدا جاتے ہوئے بابا جی بتاتے تو جاؤ آپ ہو کون, اتنا تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ اللہ کے کسی ولی کی روح ہو, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس کی روح ہو تاکہ مجھے جب بھی آپ کی یاد آئے میں آپ کے لیے فاتحہ شریف پڑھا کروں.
تو جاتے جاتے آپ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے انہوں نے آواز دی، او عبد الرحیم جس سعدی کے تو شعر پڑھ رہا ہے وہی سعدی میں تجھے ایران سے یہاں پر شعر کی تصریح کرنے، تمہاری وہ غلطی درست کرنے کے لیے میں ایران سے یہاں انڈیا میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اس دور میں ہندوستان کہتے تھے، ہند یا ہندوستان۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو روحیں ہوتی ہیں بعضوں کو اللہ عز و جل نے یہ صلاحیت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ زندوں کی مدد بھی کرتی ہے، اور ایسی روحیں بھی ہیں کہ جن کا رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے وہ زمین و آسمان میں، جنت میں جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جب چاہیں آ بھی سکتی ہیں اور جا بھی سکتی ہیں۔ ان کو اللہ عز و جل نے یہ طاقت و صلاحیت عطا کی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے شوارع الاشواق، یہ اشاق سے متعلق جو ہے ان کی عاشقوں کی جو مقام و مرتبہ، جو عشق حقیقی میں جو غرق ہوتے ہیں جو لوگ، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، ان کے راز و نیاز کی باتیں اور بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے لکھی گئی۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا تو ایک بندہ تھا، دو میاں بیوی تھے، ان کا غالباً ایک ہی بیٹا تھا۔ غالباً یہ کوئی مصر کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے، عرب کے کسی علاقے کے۔ وہ دونوں کھیتی باڑی کرتے تھے میاں بیوی۔ ان کا ایک بیٹا گیا جہاد پر، اس کا وہاں پر ہو گیا، اس کی شہادت ہوگی، شہید ہو گیا۔ وقت گزرا تو دونوں میاں بیوی کافی عرصے بعد، میاں بیوی جو ہیں وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے تو اچانک جو بابا تھا نا، اس نے بیوی سے کہا، ارے دیکھ تو صحیح، یہ میری نظر کا دھوکا ہے یا یہ حقیقت ہے؟ یہ اتنے دور سے ایک شخص جو کہ ہمارا بیٹا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ بیوی نے کہا انت مفتون، اور تو کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، بیٹے ہمارے کو شہید ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور تو ہو گیا اب بابا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، انت مفتون، تو فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی تیرے سر کو کوئی چیز چڑھ گئی ہے۔ بلا جس کو دفنا چکے، جو شہید ہو چکا، وہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا، اس بندے نے کہا غور سے دیکھ تو صحیح، یہ ہمارا بیٹا ہی ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ خیر انہوں نے دیکھا وہ بندہ چلتا چلتا گھوڑے پر سوار ہو کر جب ان کے قریب آیا نا، تو ان دونوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہمارا بیٹا ہے جس کی اتنے عرصے پہلے شہادت ہو چکی تھی۔ بڑے حیران ہوئے، کہا بیٹا تیری تو شہادت ہو چکی تھی، تو بظاہر دنیا سے جا چکا تھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، آج گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے پاس کیسے آیا ہے؟ کہا ابا جان واقعتاً میں شہید ہو چکا ہوں، اور شہداء کی روحیں جنت میں جہاں دل کرتا ہے سیر کرتی ہے۔ کہا یہاں پر کیسے آئے؟ اس بیٹے نے کہا اے ابا جان، حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آج کے دن جتنے بھی شہداء ہیں سب کی روحیں جو جنت میں ہیں، سب نے اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ہمیں اجازت عطا فرما کہ عمر بن عبد العزیز کی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ روحیں اگرچہ جنت میں بھی ہوں، زمین میں ان کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور اس کی زندگی اور موت کے حوالے سے اللہ عز و جل ان روحوں کو علم بھی عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جنہوں نے رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کی نا، ان روحوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میں نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے بھی اجازت دے، تو اللہ عز و جل نے ہم سب شہداء کی روحوں کو حضرت عمر بن عبد العزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ تو میں نے سوچا آج آپ سے بھی ملاقات کرتا چلوں۔
تو میرا کہنے کا مقصد یہ، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بچے نے ان کے لیے دعا بھی کی، پھر وہ چلا گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو روحیں ہوتی ہیں، یعنی جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کی روح کا تعلق ان کے زندوں کے ساتھ لازمن ہوتا ہے. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میت کی قبر میں حالت ہوتی ہے جیسے ڈوبتے ہوا بندہ ہوتا ہے. تو جب کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک نورانی طباق میں ٹرے میں وہ ایصال ثواب لے کر اس کی قبر پر جاتے ہیں اور صاحب مزار کو، صاحب قبر کو پکار کر کہتے ہیں اے فلاں تیرے گھر والوں نے تیری طرف تحفہ بھیجا ہے. اور وہ پھر مردہ، وہ بندہ جو ہوتا ہے اس ایصال ثواب کو لیتا ہے اور جسم پر ایسے پہنتا ہے جیسے نورانی لباس ہوتا ہے اور باقیوں پر فخر محسوس کرتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم بظاہر مومنین کو دفنا آتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ چکتے ہیں، ان کو غسل دے چکے ہوتے ہیں، ان کو کفنا بھی چکے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ ختم. حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ان روحوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. اور ان میں سے پھر جس روح کا جو درجہ ہوتا ہے، جو مقام رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ عز و جل انہیں صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے. اور وہ روح نظر رکھتی ہے اپنے پیاروں پر، محبت کرنے والوں پر، حتیٰ کہ اپنے مال و اسباب پر بھی وہ روحیں نظر رکھتی ہیں. یہ صحابہ کرام کی واقعات ایسے ہیں. جیسے کہا کسی نے کہ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی کی شہادت ہوئی، وفات کے بعد انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو خواب میں آ کر کہا کہ میری ڈال تھی جس کے ساتھ میں جنگ کرتا تھا، دشمنوں کے وار روکتا تھا، وہ ڈال فلاں نے فلاں جگہ پر چھپائی ہوئی ہے، جا کر وصول کرو. اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے مال و اسباب کے بارے میں کسی کو وصیت کی کہ فلاں 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 کام تم نے کرنا ہے، فلاں چیز وہاں جگہ اس جگہ پر پڑی ہوئی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا بلکہ مرنے کے بعد حقیقی اور ہمیشہ والی زندگی عطا کرتا ہے. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زندوں کا مردوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کھول کر اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. ہم جو والدین کی قبر پر یا کسی رشتہ دار کی قبر پر جاتے ہیں تو وہ مردہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے اور ہمارے اس کے پاس بیٹھنے سے اسے انسیت ملتی ہے. اسی لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا جب قبرستان جاؤ تو تم انہیں سلام کہو. تم انہیں کیا کہو؟ السلام علیکم کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو سلام دیواروں کو تو نہیں کہا جاتا، ان کو کہا جاتا ہے جو سنتے بھی ہیں جو بولتے بھی ہیں. ہاں ہماری صلاحیتیں ایسی نہ ہوں تو ایک علیحدہ بات ہے، ہم سن نہ سکیں. بول تو ہم رہے ہیں، سلام تو دے رہے ہیں، لیکن وہ جواب دیتے ہیں، لیکن ہمیں آواز اس لیے نہیں آتی کہ ہماری وہ صلاحیت نہیں ہے، ورنہ سننے والے سنتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند مسائل سماعت فرما لیں.